اب یہ تو ایک سائڈ اس کی جو ہے نا یہ پوری ہو جاتی ہے کہ اسٹیٹ آف پاکستان کا پیسہ اسٹیٹ آف پاکستان کو نہیں ملا بلکہ کچھ مخصوص لوگوں کو مل گیا. سپریم کورٹ میں جو اکاؤنٹ کھولا گیا تھا ان کی لائبلٹی کا میں ریپیٹ پھر کر رہا ہوں. اب جو اگلی بات آتی ہے وہ آتی ہے کہ آخر یہ جو اتنی مہربانی کی گئی کہ وہ پیسہ جو کہ پاکستان کا تھا کسی اور کو دے دیا گیا, تو اس کے بدلے میں ہوا کیا؟ اس کے بدلے میں یہ ہوا کہ ایک ٹرسٹ قائم کیا گیا, القادر ٹرسٹ, اور کہا گیا کہ جی وہاں پہ بہت اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوں گی اور لوگوں کو بہت اچھی اچھی چیزیں پڑھائی جائیں گی, بتائی جائیں گی. اور 458 کنالز غالباً وہ مفت زمین وہ اس ٹرسٹ کو دے دی گئی. اور وہ جو ٹرسٹ ہے جس کو کہ یہ مفت زمین دی گئی یعنی ڈونیشن دی, اور اس کے لیے کوئی ڈونیشن ڈیڈ بنی, اور اس ڈونیشن ڈیڈ کے تحت یہ سارے اس میں کچھ پیسے تھے, کچھ پراپرٹیز تھیں, اور کچھ اس طرح سے اور بھی کوئی ساری ڈونیشن ملا کے تو کوئی بہت اچھا خاصا وہ اماؤنٹ بنتا تھا. میں اس کی تفصیل بھی آپ کو دے دیتا ہوں, وہ میرے پاس ہے, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ تفصیل بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. یہ ہے جی یہ ڈونیشنز جو دی گئیں وہاں پہ, اس کی جو تفصیل ہے وہ یہ ہے. اپریل 2019 میں 458 کنالز لینڈ جس کی مالیت اس وقت 24 کروڑ روپے تھی وہ مفت میں دے دی گئی. وہ ڈونیشنز ہیں نا جی, تو ڈونیشنز ہیں تو وہ دے دی گئی. اور وہ اسینشلی وہی لوگ تھے جن کو کہ حکومت پاکستان کا اسٹیٹ آف پاکستان کا پیسہ مل گیا. اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ تقریباً اسی وقت میں ہوتی ہیں, ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی یہ چیزیں ہو رہی ہیں. پھر 2021 میں ایک بینک ٹرانسفر, بینک کے ذریعے 18.5 کروڑ روپے کا اماؤنٹ جو ہے وہ بینک میں ڈال دیا گیا. اس کے بعد ایک اور بینک میں اماؤنٹ ڈالا گیا, وہ 100 ملین کا تھا یعنی 10 کروڑ کا تھا. تو کل ملا کے یہ جو ڈونیشن تھی اس کا جو حجم تھا وہ تقریباً 80 کروڑ کے برابر تو یہ حجم تھا. تو 80 کروڑ میں اگر آپ کو کوئی 60 50 60 70 ارب کا فائدہ ہو جائے تو یہ اس سے اچھا اور کیا سودا ہوگا. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نہایت افسوسناک چیز ہوئی ہے اور بہت اسٹریٹ فارورڈ چیز ہے, اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے, اور میں اس کو زیادہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. اور القادر ٹرسٹ میں جو لوگ ہیں جن کا ذکر آتا ہے وہ اس میں سابق وزیر اعظم جو ہیں عمران خان صاحب, ان کا ذکر آتا ہے, ان کی بیگم صاحبہ کا ذکر آتا ہے, اور اس میں بہت ایک نام ہم سنتے ہیں, ان کی ایک فرینڈ ہیں فرا, ان کا ذکر آتا ہے, اور پھر زلفی بخاری صاحب کا ذکر آتا ہے, اور غالباً ایک دو اور بھی لوگ ہیں. تو یہ تمام لوگ بھی انہی سے منسلک ہیں. اب میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ بالکل آپ کے سامنے سارا کیس ہے, اس میں کوئی راکٹ سائنس انوالوڈ نہیں ہے, اور عدالتوں میں بڑی بڑی لمبی بحثیں ہوتی ہیں اس پہ, اور یہ میرے نزدیک چند منٹ سے زیادہ کا یہ معاملہ نہیں ہے. اور پاکستان کی تاریخ تو کیا دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا حجم بدعنوانی کا اس کی مثال نہیں ملتی. اب اگر یہ سمپل انگریزی بھی ہمارے کابینہ کے لوگ نہیں سمجھ سکتے, اور جس طرح سے دھول جھونکی گئی برطانوی ایجنسیوں کو, ان کا قصور نہیں تھا, کیونکہ ان کا تو خیال تھا نا کہ بھی حکومت پاکستان اب انوالو ہو گئی ہے, ان کی کانفیڈینشیلٹی وہ جو ایگریمنٹ ہے انہوں نے کر لیا ہے, اور ان کا کام تھا حکومت کا وہاں اکاؤنٹ نمبر دینا. حکومت نے زیادتی کی, ایک اکاؤنٹ نمبر جو دیا وہ اکاؤنٹ نمبر اسٹیٹ آف پاکستان کا تھا ہی نہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ پاکستان کے پیسے امریکہ سے آنے ہوں یا برطانیہ سے آنے ہوں, اور ہم وہاں پہ حکومت کہہ دے کہ ٹھیک ہے وہ پوچھیں آپ اپنا اکاؤنٹ دے دیں پاکستان کا,
تو آپ پاکستان کا اکاؤنٹ دے دیں، حکومت پاکستان کا نہ دے دیں، بلکہ آپ عرفان قادر کے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیں، تو وہ عرفان قادر کو جو پیسہ آئے گا وہ حکومت پاکستان کو تو نہیں آئے گا. تو یہ سمپل سی بات ہے، اس سے زیادہ میں اس پہ اب مزید گفتگو نہیں کرنا چاہتا. حجم میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اتنی بڑی گرینڈ کرپشن، اس کی مثال ایٹ لیسٹ میں نے بھی کئی سو ہزاروں کے حساب سے میں نے اسکروٹنی کی ہوئی ہے اس طرح کے کیسز کی، یعنی انویسٹیگیشنز کی، انکوائریز کی. میری ایک عمر گزری ہے اس چیز میں نے اس طرح کی چیز کبھی نہیں دیکھی. اور اتنی سمپل چیز کو اتنا الجھایا جا رہا ہے کہ اس پہ پروگرامز ہو رہے ہیں، اس پہ بحث ہو رہی ہے، اور بولنے والے جو ہیں وہ اس قدر گنجل اس میں ڈال رہے ہیں کہ عام فہم شخص جو ہے وہ سمجھ ہی نہیں سکتا. اور یہ بھی ایک وجہ تھی کہ میں نے آپ سے بہت مختصر بات کی ہے تاکہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ہوا کیا ہے. اب میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اگر اس ساری چیز کے بارے میں آپ کے کوئی تحفظات ہیں یا آپ کے کوئی سوال ہیں تو وہ مجھ سے کھل کے کریں. آپ نے جو میرا سوال تھا اس کا لاسٹ میں تقریباً کافی حد تک جواب دیا ہے. جی ہاں، اسی سیٹ پہ آج سے اگر ہم 2 سال 1.5 3 سال پہلے جائیں تو شہزاد اکبر صاحب آتے تھے اور بڑی بڑی اسکرین لگا کے احتساب کی کڑے احتساب کی بات ہوتی تھی. ہاں جی، آج تقریباً آپ کی باتیں سیم ہیں لیکن شخصیت ہمارے سامنے عرفان قادر صاحب ہے. آپ ایک کریڈیبل شخص ہیں جس کی پورا پاکستان ایک دلیل کے ساتھ بات سنتا ہے. جی سر. آپ نے ہمیں بتایا اور حکومت پاکستان اس کے لیے عمران خان کے پیچھے ہے، ان کے ساتھ لوگ تھے. کون سے ایسے محرکات ہیں جو ابھی تک ایکشن لینے پہ آپ کو کہنے کہ آپ کو کام نہیں کرنے دے رہے؟ ججز انوالو ہیں، کوئی مافیا انوالو ہے، یا ایک عوامی پریشر ہے کہ آپ اور آپ کے حکومتی جو حوالی ہیں جب آپ حکومت میں بھی ہیں مسلسل میڈیا کو اور عوام کو بریف کر رہے ہیں، اس پہ ایکشن نہیں ہے؟ اس کے حوالے سے بتائیے. ہاں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بھی بات کی کہ بہت سے ایسے عوامل ہیں جو یہ سارا جو پروسیس ہے اس کو رزسٹ کر رہے ہیں.